ہم 20 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 60 سال 80 سال کے ہو گئے، لیکن ہم اپنی زندگی کو روز بنانے کی سوچتے ہیں۔ کبھی اپنی زندگی کو بسانے کی بھی سوچا ہے آپ نے؟ اپنی زندگی کو کبھی بسانے کی سوچا ہے آپ نے؟ آپ نے اپنے گھر کو بنا دیا، کبھی اسے بسانے کی سوچا ہے کہ بسایا کیسے جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا اپنی طرف سے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان زندہ رہتے ہوئے بھی لوگوں کو چلتا ہوا نظر آئے گا روڈ پہ، لیکن حقیقتاً اس کا دل مر چکا ہے، اندر سے وہ انسان مر چکا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے زندہ جا رہا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ایسے انسان کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کو انسان نے بنانے کے بعد اسے اللہ کے ذکر یا قرآن سے آباد نہ کیا وہ گھر مردہ قبرستان ہے، اور جس گھر کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنانے کے بعد اللہ کے ذکر سے بسایا تو وہ گھر مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور فرمایا آقا کریم نے کہ گھر جس کو اللہ کے ذکر سے بسایا جائے وہ گھر گھر ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے ذکر سے نہ بسایا جائے تو وہ گھر گھر نہیں قبرستان ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے وہ گھر۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث پاک میں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے مسلمانوں ایمان والو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جس طریقے سے گھر قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی یہ مسجد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر فرض و سنت مسجدوں میں جا کر کے پڑھتے ہو تو نوافل اپنے گھروں پہ جا کر کے پڑھا کرو، تاکہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل ہو جائے، ہمارے گھر قبرستان نہ بن سکے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مسجد تو بنا لی شخص بے ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز نہیں پڑھ نہ سکے۔ آج مسلمان اپنا کیا حال ہو چکا ہے؟ آج تم دیکھتے ہو روڈوں پر جا کر مسلمان کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا۔ پہلے زمانے میں مسلمان چند تھے لیکن ان کی طاقت کتنی تھی، جدھر سے گزر جاتے لوگوں کے دشمنوں کے دل میں ان کی ایک کپاہٹ طاری ہو جاتی، اور آج ہم جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہماری مذاق بناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم نے اسلام، نماز، روزے، حج اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نے وہ چیز نہیں کری۔ اللہ نے فرمایا حرام مت دیکھو اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے حرام مت پکڑو، اپنی ٹانگوں سے حرام کی طرف چل کے مت جاؤ، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے حرام بھی دیکھا، اپنے ہاتھوں سے حرام بھی پکڑا، اپنی ٹانگوں سے حرام کی طرف چل کر بھی گئے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے بالکل خلاف کیا، تو بتاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور غریب مسکینوں کو پیسہ دینے کا اور گناہ سے رکنے کا، کہ انسانوں گناہ سے رک جاؤ، لیکن ہم پھر بھی نہیں رکتے۔ اللہ کے حکم کو بالکل ہم نے توڑ دیا ہے۔ ہم بالکل مسلمانوں کہاں سو پہنچ چکے ہیں؟ اچھا تم خود سوچو، اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آنا ہے، کتنا سال جیو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلو 100 سال، 200 سال، پھر بھی تو موت آنی ہے، پھر بھی تو مرنا ہے، پھر بھی تو اسی قبرستان میں جاؤ گے جس میں جھاڑیاں کھڑی ہیں، پھر بھی تو اسی قبرستان کے اندر جاؤ گے جہاں جانے کے بعد انسان کی ہڈی بھی نہیں ملتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟